سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ہم صحت کارکن اور صحت سے وابستہ افراد کے لیے بھی نشر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی معلومات کو بہتر کر کے عوام الناس کی اور مریضوں کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں۔ اب ہم آپ کو ٹاکسنس اور زہروں کے بارے میں بتائیں گے کہ مختلف ورائٹی آف ٹاکسنس کیا ہے، کس طرح جراثیم جو ہیں زہر پیدا کرتے ہیں۔ جب تک آپ کے ذہن میں اس زہروں کا تاثر نہیں ہوگا، جب تک آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ جراثیم کتنے خطرناک طریقے سے اور کتنے خطرناک طریقے سے کیا کیا ٹاکسنس پیدا کرتے ہیں۔ مائکرو آرگنزم بیکٹیریاز کے جو ٹاکسنس ہیں دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک جو ہے ایگزو ٹاکسن اور دوسرے اینڈو ٹاکسن۔ اب ایگزو ٹاکسنس کیا ہیں؟ یہ زہر بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں اور یہ زہر بہت ہی زہریلے اور حل پذیر ہوتے ہیں۔ ان کی ساخت پروٹین سے ملتی ہے۔ اس کی بہترین مثالیں خناق یعنی ڈپتھیریا اور ٹیٹنس یعنی تشنج جیسے زہر کی ہیں۔ یہ ایکسوٹاکسن دنیا کے خطرناک ترین اور مہلک ترین زہر ہوتے ہیں، اور ان زہروں سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے ویکسینز لگائے جائیں، کیونکہ یہ زہر جو ہے جسم کے اندر داخل ہو کر وائٹل آرگن اور اہم جسم کے اعضاء کو بیکار بنا دیتے ہیں، سانس لینے کے عمل کو ختم کر دیتے ہیں، دل کے اوپر اثر کرتے ہیں، دل کی حرکت رک جاتی ہے، اور اس طرح دماغ کی اوپر اثر کر کے اور دماغ کے نظام کو، اعصابی نظام کو معطل کر دیتے ہیں۔ تو ان ٹاکسنز کا بہتر طریقے سے ادراک ہونا چاہیے کہ جو جراثیم ایکزو ٹاکسن پیدا کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں یہ ایکزو ٹاکسن پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ زندہ رہتے ہوئے ایسے ٹاکسنز پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ پر جہاں پر انفیکشن ہوا وہاں پر وہ بڑھتے بھی رہتے ہیں، ان کی تعداد بھی بڑھتی رہتی ہے، وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 اس طرح ملٹیپلائی بھی ہو رہے ہیں، اور زندہ رہتے ہوئے وہ ایسے ٹاکسنز، ایسے زہر پیدا کر رہے ہیں کہ وہ جسم میں سرایت کر کے ریسپیریٹری سسٹم کو، یعنی کہ نظام تنفس کو، کارڈی واسکولر سسٹم کو، نظام جو دل کا نظام ہے اس کو، اور اعصابی نظام کو معطل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نظام معطل ہو جائیں تو مریض کی موت واقع ہونا بالکل بہت ہی یعنی کہ خطرناک طریقے سے، بہت ہی برے طریقے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو ان ٹاکسنز کا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، جو جراثیم ایکسوٹاکسنز پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے ویکسینز اویلیبل ہیں۔ اگر ان کا مرض ظاہر ہو تو ویکسینز کے ذریعے ان کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی پریونشن کے طور پر بھی ویکسینز اویلیبل ہیں، اور بیمار ہونے کے بعد بھی ویکسینز لگائے جا سکتے ہیں، اور فوری طور پر اس ٹاکسن کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے جو کہ انسانی جسم کو اور انسانی اعضاء کو معطل کر کے انسان کو موت کی آغوش میں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ تو بات ہوئی آپ کو ایکزوٹاکسن کی۔ ایکزوٹاکسن کا ہم نے آپ کو جیسے بتایا، اور اس کی مثالیں بھی آپ کو دیں، جیسے ڈپتھیریا اور ٹیٹنس۔ جراثیم جو ہے نا اینڈوٹاکسن پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ جب وہ جراثیم جو ہے مر جاتے ہیں تو ان کے جسم کے اندر پائے جانے والے جو انزائمس ہیں وہ اینڈوٹاکسن کا کام کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ٹائیفائڈ ہے، ٹائیفائڈ کی جراثیم ایک حد تک بڑھتے رہتے ہیں، بڑی تعداد میں ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی طبعی عمر ختم ہوتی ہے، وہ ٹوٹ پھوٹتے ہیں، اور ان کے جسم میں سے جو انزائم نکلتے ہیں وہ اینڈوٹاکسنس ہوتے ہیں۔ تو یہ اینڈوٹاکسن جو ہیں یہ بھی پروٹین جیسی ساخت رکھتے ہیں، جس کے اندر جیسے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، جیسے تپ دق ہے، ٹوبرکلوسس ہے، ٹائیفائڈ ہے، اس کے بیکٹیریا کہ جسم میں اس وقت الگ ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں، اور یہ ٹاکسن جو ہے مختلف طریقے کے ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات جو ہے پورے جسم پر ہوتے ہیں۔
خاص طور پر اس کے اثرات کی وجہ سے فوری طور پر بخار، سر درد، الٹیاں، وومٹنگ اور ڈائریا قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جنرلی جو ہے بخار اور سر درد اور وومٹنگ وغیرہ کے مسائل ہر اینٹوٹاکسن سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ فوری طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جراثیموں کا حملہ ہو چکا ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے صحیح ڈائگنوسس ہو سکتی ہے کہ کون سے جراثیم نے حملہ کیا ہے۔ خاص طور پر بلڈ کلچر کروا کے ہم جراثیموں کی حیت اور اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں کہ کون سے جراثیم ہیں جو کہ مریض کو بیمار کر رہے ہیں، اس کے خلاف کون سی اینٹی بائیوٹکس اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کچھ ٹاکسن جو ہیں ہیمولائسن، یعنی کہ وہ خاص طور پر ریڈ بلڈ سیل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، خون کے جو سرخ خلیے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں، ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ زہر جو ہے ٹاکسنز جو ہیں اسٹیفلوکوکس اور اسٹریپٹوکوکس آرگنزم جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ ان کی 4 اقسام ہوتی ہیں اور ان کا ریڈ بلڈ سیلز کے اوپر اثر کر کے ان کو تباہ کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی یہ ٹاکسنز ہیں اس قسم کے ہیمولائسن جو ہیں وہ ریڈ سیلز کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اسٹریپٹوکوکس بیکٹیریا بھی یہ زہر خارج کرتے ہیں۔ ان کی 2 اقسام ہوتی ہیں، جیسے لیکوسائٹ جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیل کو کہا جاتا ہے۔ وائٹ بلڈ سیل جو ہے وہ قوت مدافعت فراہم کرتے ہیں۔ اب لیکوسائڈن جو زہر ہے وہ سفید جو سیل ہیں، وائٹ بلڈ سیل جو ہمارے مدافعتی نظام کا بہت ہی اہم منبع ہے، اس کے اوپر حملہ کر کے ان سفید جسیموں کو، سفید سیل کو، وائٹ بلڈ سیل کو، خون کے وائٹ بلڈ سیل کو تباہ کر دیتے ہیں اور مدافعتی نظام جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ مریض میں قوت مدافعت نہیں ہوگی تو مرض کو پھیلنے کا بہت آسان موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور ٹاکسنز ہیں جسے کہتے ہیں فبرینولائسن۔ یہ جو زہر ہے یہ بھی جراثیم پیدا کرتے ہیں۔ یہ زہر خون میں موجود فبرینوجن کو تباہ کر دیتا ہے۔ فبرین کو تباہ کرنے کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ فبرین جو ہے بیکٹیریا کے لیے رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور اس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ اگر فبرینولائسن پیدا کرنے والے جراثیم ہیں تو وہ فبرین کو توڑ کر اور جراثیموں کو بڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور جراثیم کے زہر ہیں جس کو کہتے ہیں اسپریڈنگ فیکٹر۔ یہ بیکٹیریائی زہر، یہ ٹاکسن 2 قسم کے ہوتے ہیں اور جو کہ ٹیشوز کے مساموں میں یعنی سوراخوں کو کھول کر اس میں آرگنزم کو گزرنے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جسم کے سیلز جو ہیں آپس میں بہت سختی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ جراثیم جو ہے اسپریڈنگ فیکٹر پیدا کرتے ہیں اور اسپریڈنگ فیکٹر جو ہے وہ اس کے اندر راستہ پیدا کرتا ہے سیلز کے درمیان میں اور جراثیم آگے بڑھنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ انٹروٹاکسنز، یعنی کہ یہ کون سا زہر ہے؟ انٹروٹاکسنز۔ اس قسم کا زہر جو ہے ٹاکسن جو ہے وہ اسٹیفلوکوکل آرگنزم سے، خاص طور پر آلودہ غذا جو ہے ہم آپ رکھ دیتے ہیں، اگر ایک دن بھی وہ غذا رکھی رہے گی تو اس میں اسٹیفلوکوکس آرگنزم داخل ہو جائیں گے اور وہ زہر جو ہے نا وہ پیدا کر دیں گے۔ اگر ایسی غذا کھائی جائے تو فوری طور پر الٹیاں اور دست لگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے فوری طور پر آنتوں پہ اثر کرتی ہے اور اس کا انکیوبیشن پیریڈ بھی بہت کم ہوتا ہے، یعنی کہ 2 سے 4 گھنٹے میں یہ فوراً اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ آئے دن اخباروں میں اور نیوز کے اوپر خبریں سنتے رہتے ہیں کہ کسی شادی میں، کسی بیاہ میں، کسی جگہ دعوت کے اندر کچھ لوگ کھانا کھا کے بیمار پڑ گئے اور بڑی تعداد میں مثلا 40، 50، 100 افراد جو ہے نا فوری طور پر بیمار پڑ گئے۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو کھانا ہے اس میں ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ ٹاکسن پیدا کر دیتے ہیں اور یہ ٹاکسن جو ہے وہ پکانے سے بھی ختم نہیں ہوتا۔
وہ ٹاکسن اپنی جگہ موجود رہتا ہے. جو بھی افراد اس کھانے کو کھائیں گے وہ فوری طور پر بیمار ہو سکتے ہیں. ایک اور ٹاکسن ہے جسے پائروجینک ٹاکسن کہتے ہیں. پائروجینک ٹاکسن جو ہے، اس قسم کے ٹاکسن زہر اسٹریپٹوکوکس بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں، اور یہ ان ٹاکسنز کی اقسام کے علاوہ مزید اقسام بھی موجود ہیں. پائروٹاکسنز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹاکسنز جو ہیں، یہ زہر جو ہے نا بخار پیدا کرتے ہیں، فیور پیدا کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح جراثیم جو ہے اپنے ٹاکسنز کے ذریعے ایک فرد کو بیمار کرتے ہیں، اور کس طرح وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان کو بیمار کر کے بیماری پیدا کر دیتے ہیں. ہم اگر اس چین کو توڑ دیں گے تو ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جراثیم کو جسم میں نہ داخل ہونے دیں. اگر جراثیم داخل ہو گئے ہیں تو اس کو رکاوٹ پیدا کریں، اور اگر وہ رکاوٹ بھی نہیں پیدا ہو سکی تو پھر اس کو اینٹی بائیوٹک کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کریں. انفیکشن کی چین کو توڑنا پڑے گا. اگر اس چین کو نہیں توڑیں گے تو لوگ بیمار ہوتے رہیں گے اور مریض زیادہ سے زیادہ ہوتے رہیں گے. صحت کارکن کا فرض ہے کہ وہ الناس میں اس آگاہی کو پھیلائے اور لوگوں کو بہتر معلومات فراہم کر کے اور لوگوں کی زندگیاں بچائیں.